السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بحث کریں گے ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کی تعریف کیا ہے۔ ایمان کی تعریف آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اس کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ دوسری بات، ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا یہ اسلام ہے، اس سے انسان مسلمان بن جاتا ہے۔ وتصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، اس سے ایمان بن جاتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کا کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا یقین کے ساتھ، تو یہ انسان کا ایمان ہے۔ اور ایمان کی قوت یہ ہے، ایمان میں اللہ رب العزت نے یہ قوت رکھی ہے کہ جب آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا، جب آپ کا یقین میں وہ قوت پیدا ہو جائے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے تم سے، تو پھر آپ جس حالت میں بھی ہو، اگر آپ تنہائی میں ہو، آپ مجمع میں ہو، آپ کسی بھی حالت میں ہو، پھر آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیں، صحابہ میدان میں اترتے ہیں، تعداد کتنی ہے؟ 313۔ سامنے کتنی تعداد ہے؟ ہزار اور لاکھوں میں۔ لیکن صحابہ ان کے مقابلے میں اترے تو یہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ میدان میں اترے؟ ظاہراً تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 313 کے مقابلے میں ہزار اور لاکھوں کی تعداد ہے، ان کے ساتھ ہتھیار بھی ہے، ان کے ساتھ سواریاں بھی ہے، وہ چاق اور چوبند دستے بھی ہے، لیکن پھر بھی ان ہزار اور لاکھوں کے مقابلے میں کتنی تعداد ہے؟ 313۔ تو وہ کیا چیز ہے جس چیز نے ان لوگوں کو میدان میں اتار دیا؟ تو یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کی تعریف یہی ہے۔ ان کو یقین تھا، صحابہ کو یقین تھا کہ ان سے مقابلہ کرنا اور ان سے جیتنا یہ نہ ہتھیار پر ہے، نہ افراد کی قوت سے ہے، بلکہ یہ کس ذات کی قوت سے ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات کی قوت سے ہے۔ یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اور جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، جس کو اللہ رب العزت غالب کرنا چاہتا ہے، وہی لوگ غالب ہوں گے۔ اگر ہماری تعداد 313 نہیں بلکہ 3 لاکھ بھی ہو اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ان کو پتہ تھا۔ تو اسی وجہ سے وہ کم تعداد کے ساتھ، وہ کم ہتھیار کے ساتھ، وہ کم قوت کے ساتھ ان لوگوں کے مقابلے میں میدان میں اترے تھے۔ ظاہراً تو ان کی تعداد بھی کم تھی، ظاہراً تو ان کی قوت بھی کم تھی، لیکن وتصدیق بالقلب، دل کی قوت جو ان کی بن گئی تھی وہ اتنی مضبوط بن گئی تھی اور وہ اتنی اعلیٰ درجے کی بن گئی تھی کہ سامنے ہزار لاکھوں نہیں، اگر پوری دنیا بھی اس وقت ان کے سامنے ہوتی تو یہ لوگ مقابلہ کرتے اور یہ جیتتے جس طرح انہوں نے جیتا تھا۔ اور یہ ایک واقعہ ہے، ہزاروں واقعات اس طرح کے صحابہ کرام کے ہمارے سامنے پڑے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر انہوں نے یقین کیا اور انہوں نے ایمان لایا، لیکن یقین والا ایمان لایا۔ جب زمین ہل رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین کو مارا کہ میں نے آپ کے اوپر کون سا ظلم کیا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے کہ آپ ہل رہی ہو؟ زمین رک گئی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھی، یہ ایمان کی قوت تھی جو ہلتا ہوا زمین کو روک دیتی ہے۔ یہ ایمان کی قوت ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیتے تھے تو اسی وقت بارش شروع ہو جاتی تھی۔ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ ایمان تھی، یہ ایمان کی قوت تھی۔ آج ہمارے پاس ہر چیز ہے، سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ ایمان کی قوت نہیں ہے۔ ہم صبح بھی شام بھی ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان میں وہ قوت، وہ طاقت نہیں ہے۔ آج ہم مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، ہم ان مشکلات سے نہیں نکل پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی قوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، پیسے بھی ہے، تعلق بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن
ہماری ایمان کمزور ہے تو ہم روز بروز اس میں اور گرتے چلے جاتے ہیں. تو اس ایمان کو بنانا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور یہ بنے گا اعمال کے ذریعے، یہ بنے گا ان تمام احکامات کو اپنے وقت میں ادا کرنے سے. تو ایمان اس طرح بنے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ بنائے اور صحیح ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.